پاکستان کی حکومت کے اس وقت افغانستان سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو کیا ہمارا ایک صوبہ ہماری حکومت کو ڈسون کرتے ہوئے ڈائریکٹ کسی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے خود ہی جا سکتا ہے؟ مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے سندھ کل کو کہے کہ بھارت کے ساتھ میری تو کوئی لڑائی نہیں ہے، تو لڑائی تو پنجاب کی ہے یا مرکز کی ہے، تو سندھ جو ہے وہ جا کے بھارت سے صلح کرنے کے لیے اور کہے کہ جی ہم تو بھارت کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی حکومت یہ کہہ دے کہ ہم تو اسمگلنگ کے حق میں ہیں، ہمارے لوگوں کا روزگار ہے اسمگلنگ، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کہے کہ میں تو مرکزی حکومت کی بات نہیں مانتا اور میں ایران جا کے پاسداران انقلاب سے ڈائریکٹ بات کر کے کہوں گا کہ ہم تو اسمگلنگ کے حق میں ہیں۔ یہ ہماری حکومت بیوقوف ہے جو اسمگلنگ کے خلاف ہے۔ کے پی کی حکومت کہ خارجہ پالیسی کو براہ راست ٹیک اوور کر لے اور مرکزی حکومت سے اختلاف کرتے ہوئے کوئی اپنی الگ خارجہ پالیسی بنائے گی، تو کیا وہ علیحدہ ملک بنانے کا اعلان نہیں ہے؟ یہاں تو وہ کے پی کو مشرقی پاکستان کی طرح خدا نخواستہ علیحدہ کرنے کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ بار بار اپنی حکومت کو ایسے کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں جس سے یہ کیا جا سکے کہ کے پی کو ملک سے پاکستان سے علیحدہ کیا جا سکے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو افغانستان جانے کا کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ افغانستان جائیں اور جا کر افغان حکومت کے ساتھ پاکستان میں کے ساتھ اچھے تعلقات کے بارے میں بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جا کر بتائیں کہ کے پی جو ہے وہ ان آپریشنز کے حق میں نہیں ہے اور کے پی کی پوزیشن جا کے افغان حکومت کو واضح کریں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ فرض کر لیں پاکستان کی حکومت اس وقت افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہتی، یا پاکستان کی حکومت کے اس وقت افغانستان سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو کیا ہمارا ایک صوبہ ہماری حکومت کو ڈسون کرتے ہوئے ڈائریکٹ کسی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے خود ہی جا سکتا ہے؟ مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے سندھ کل کو کہے کہ بھارت کے ساتھ میری تو کوئی لڑائی نہیں ہے، تو لڑائی تو پنجاب کی ہے یا مرکز کی ہے، تو سندھ جو ہے وہ جا کے بھارت سے صلح کرنے کے لیے اور کہے کہ جی ہم تو بھارت کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو سندھ کا وزیر اعلیٰ دلی جانے کا اعلان کرتے ہیں۔ بلوچستان کی بہت ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ، وہاں اسمگل شدہ تیل آتا ہے، بہت سارے لوگوں کا روزگار اس اسمگل شدہ تیل سے اور اسمگلنگ سے ہے ایران کے ساتھ۔ پاکستان کی حکومت نے اسمگلنگ بند کی ہوئی ہے۔ بلوچستان کی حکومت یہ کہہ دے کہ ہم تو اسمگلنگ کے حق میں ہیں، ہمارے لوگوں کا روزگار ہے اسمگلنگ، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کہے کہ میں تو مرکزی حکومت کی بات نہیں مانتا اور میں ایران جا کے پاسداران انقلاب سے ڈائریکٹ بات کر کے کہوں گا کہ ہم تو اسمگلنگ کے حق میں ہیں۔ یہ ہماری حکومت بیوقوف ہے جو اسمگلنگ کے خلاف ہے۔ مطلب اس طرح کیا صوبائی حکومتیں براہ راست خارجہ پالیسی کو ٹیک اوور کر سکتی ہیں؟ اگر یہ ہو کہ کے پی کی حکومت کے خارجہ پالیسی کو براہ راست ٹیک اوور کر لے اور مرکزی حکومت سے اختلاف کرتے ہوئے کوئی اپنی الگ خارجہ پالیسی بنائے گی، تو کیا وہ علیحدہ ملک بنانے کا اعلان نہیں ہے؟ کیونکہ خارجہ پالیسی تو ملک کی پہچان ہے۔ ایک ملک کی ایک خارجہ پالیسی ہو سکتی ہے، ایک ملک کی دو خارجہ پالیسی کیسے ہو سکتی ہیں کہ مرکزی حکومت کی خارجہ پالیسی کچھ اور ہو اور کے پی حکومت کی خارجہ پالیسی کچھ اور ہو؟ آپ کا خارجہ پالیسی کے حوالے سے ملک کے اندر تو اختلاف ہو سکتا ہے، کہ ملک کے اندر یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ خارجہ پالیسی اچھی نہیں ہے، جیسے بھارت میں اس وقت کانگریس سمجھتی ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے اور مودی کی خارجہ پالیسی ایک ناکام پالیسی ہے۔ پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ راہل گاندھی اگر یہ سمجھتے بھی ہیں تو براہ راست ایک دن پاکستان کے دورے پر آ جائیں اور کہیں کہ میں تو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں، مودی نہیں کرتا تو نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ان کا اختلاف ہے وہ انڈیا کے اندر ہے، پالیسی اس وقت بھارت کے وزیر اعظم یا بھارت کی حکومت کی چلے گی۔ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ اس وقت وہاں ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے خلاف ہیں، ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کے خلاف ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جو ٹیرف پالیسی کے خلاف ہیں وہ بھارت کے ساتھ جا کے ڈائریکٹ ٹیرف نیگوشیٹ کرنے لگ جائیں۔ نہیں، وہ ٹرمپ کا ہی اختیار ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان 3.5-4 سال ملک کے وزیر اعظم رہ کر کوئی حکومت کا نظام اور نسق اور ڈسپلن سمجھ سکیں۔
یہاں تو وہ کے پی کو مشرقی پاکستان کی طرح خدا نخواستہ علیحدہ کرنے کی بنیاد ڈالنا چاہتی ہیں۔ وہ بار بار اپنی حکومت کو ایسے کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں جس سے یہ کیا جا سکے کہ کے پی کو ملک سے، پاکستان سے علیحدہ کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان بار بار پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جب وہ اپنی صوبائی حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرکزی حکومت کے ڈسپلن سے نکل جائے۔ مثلاً بجٹ کے موقع پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی بجٹ پاس نہ کیا جائے، مطلب پاکستان کے ڈسپلن سے نکلیں، اور ہم پاکستان کے فنانشل ڈسپلن کو نہیں مانتے، آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا نہ کریں، آپ سرپلس بجٹ نہ پاس کریں تاکہ پاکستان اکنامیکلی کولیپس ہو سکے اور وہ پاکستان کے ٹوٹنے کی طرف جا سکے۔ جیسے ریمیٹنسز بند کر کے وہ پاکستان کی اکانومی کو کولیپس کرنا چاہتے ہیں، یا جیسے پی ٹی آئی یو ایس اے جو ہے، جو وہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف پابندیوں کے بل بڑھانا چاہتی ہے، تو وہ بھی تو پاکستان کے خلاف کام کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایجنڈا جو ہے یہ کوئی کامیاب ایجنڈا نہیں ہے۔ اس سے عمران خان کی اور تحریک انصاف کی سیاست کو کوئی خاص جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ بلوچستان میں مہرنگ بلوچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے وہ بی ایل اے کے ساتھ ہیں، مجید بریگیڈ کے ساتھ ہیں، تو کیا عمران خان بلوچستان میں بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ جس طرح بلوچستان کے حالات خراب کیے ہیں محمود خان اچکزئی وغیرہ نے، اور پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کافی حد تک کر رہی ہے، اس سے بھی آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوگا، کوئی پاکستان کا فائدہ کر رہی ہیں وہ۔ اپوزیشن کی سیاست ایک مثبت سیاست ضرور ہونی چاہیے جس سے کم از کم پاکستان کے مفادات کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی سیاست ضرور کریں اور اس سیاست کے ساتھ آپ جو ہے حکومت پر تنقید بھی کریں، لیکن آپ کہیں پاکستان کی حکومت کو پاکستان سے باہر امبیرس تو نہیں کر سکتے۔ جو بھی اختلاف ہے وہ ملک کے اندر رکھنے کی بات ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو گنڈا پور کو افغانستان بھیجنے کا اعلان ہے یہ درست نہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی تو باہر جاتے ہیں، لیکن باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ انہی ممالک میں جاتے ہیں جہاں وفاقی حکومت ان کو اجازت دیتی ہے۔ جن ممالک کے ساتھ وفاقی حکومت کام کرنا چاہتی ہے یا جن ممالک کے حوالے سے وفاقی حکومت کی پالیسی ایسی ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنا ہے، وہاں صوبائی حکومتیں جا کر ضرور جاتی ہیں، لیکن وہ وزارت خارجہ کی منظوری اور اس کی مدد سے جاتی ہیں۔ کوئی بھی صوبائی حکومت وفاقی حکومت یا وزارت خارجہ کو مائنس کر کے کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی تعلقات قائم نہیں کر سکتی۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے جو کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک قانون ہے کے پی میں جسے کہا جاتا ہے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن 2011۔ یہ قانون کے پی کی اسمبلی نے پاس کیا تھا، جس کے تحت پاکستان کی افواج کو اور سیکیورٹی اداروں کو کے پی میں کہیں بھی دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے کا اختیار حاصل ہے۔ 2011 میں یہ قانون پاس ہوا تھا، بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے اس قانون کو غلط قرار دے کے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ پھر عمران خان کی حکومت میں ہی کے پی کی حکومت نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کر کے اس قانون کو بحال کرایا تھا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سٹے لیا تھا۔ اب کے پی اسمبلی نے اس موقع پر جب کے پی کے حالات کافی خراب ہیں اور باجوڑ اور وزیرستان اور دیگر علاقوں میں فوج آپریشن کر رہی ہے، انہوں نے ایک قرارداد پاس کی ہے کہ جو کے پی کی حکومت ہے وہ سپریم کورٹ میں جو اس نے اپیل دائر کی ہوئی ہے وہ واپس لے لی۔ اچھا، یہ بات پہلے بھی کی جاتی رہی ہے کہ یہ اپیل واپس لے لی جائے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال رکھا جائے۔ اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ اپیل دائر تو پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے ہی کی تھی، آج وہ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع بھی اس اپیل کو واپس لینے کا نہیں ہے۔ جب پاکستان کے پی میں امن ہو جائے، جب وہاں پر لوگ پرامن ہو جائیں، دہشت گردوں کو شکست ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اس قانون کے خاتمے کی ضرور بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس وقت اس قانون کے خاتمے کی یا اس کی اپیل واپس لینے کی بات جو ہے وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری بھی ہے، اور جب تک دہشت گردوں کی سہولت کاری ختم نہیں ہو، آپ سہولت کاری کا کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات ہے۔
अभी केपी में नो गो एरियाज़ हैं। खुद वज़ीर आला साहब डेरा इस्माइल खां जाके आराम से नहीं फिर सकते हैं। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ दहशतगर्द जो हैं वो ज़्यादा दंदनाते फिर रहे हैं। ऐसे में इस कानून के ख़ात्मे की बात करना भी मुझे कोई पॉज़िटिव बात पीटीआई की तरफ से नज़र नहीं आई। अभी जो कल कोयटा में हड़ताल हुई है, बहुत कामयाब हड़ताल हुई है, तहफ़्फ़ुज़ आइन की हमें मानना पड़ेगा कि एक कामयाब हड़ताल हुई है। लेकिन उन्होंने हड़ताल की कॉल तो पूरे मुल्क में दी हुई थी। पंजाब में तो कोई हड़ताल नहीं हुई, सिंध में भी नहीं हुई, हत्ता कि केपी में भी नहीं। अब क्या केपी में तो हड़ताल हो सकती थी क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है। क्या महमूद जो इस वक़्त पीटीआई है वो महमूद खान अचकज़ई के साथ नहीं चलना चाह रही है? क्योंकि अगर आपने उनकी हड़ताल की कॉल को केपी में भी ऑन नहीं किया, तो फिर तो सवाल पैदा होंगे ना कि कल को वो आपकी हड़ताल की कॉल को कैसे। तो मुझे लगता है महमूद खान अचकज़ई और पीटीआई के दरमियान कुछ ना कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं, जो इस वक़्त तहफ़्फ़ुज़ आइन की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ हैं और उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, उसको तहरीक-ए-इंसाफ़ पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं इसको पॉज़िटिव देखता हूँ, इमरान खान साहब तो चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से महमूद खान अचकज़ई पूरे मुल्क में एक माहौल नहीं बना सके हैं, जिसकी हम बात कर सकें कि जी पूरे मुल्क में कोई माहौल बन गया और ये हो गया।